محرم الحرام میں چونکہ یہ واقعہ پیش ہوا، اب اسی محرم الحرام میں 2 مہینے ساتھ ساتھ مل گئے، اگست کا مہینہ بھی ہے اور محرم کا مہینہ بھی ہے۔ اگست کے مہینے میں 14 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا، جسے پاکستان کہتے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک آزاد ہوا اور یہ آزاد ملک ہمیں ملا۔ یہ آزاد ملک ملنا خوشی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ بھئی ہمارا ملک ہمیں ملا، پاکستان بنا، آج لوگ جشن آزادی منائیں گے یا نہیں منائیں گے؟ جشن آزادی منائیں گے۔ یہ جو جشن آزادی منائیں گے، یہ جشن آزادی 10 محرم کے کتنے دنوں بعد آ رہی ہے بھئی؟ کتنے دنوں بعد آ رہی ہے؟ 4 دنوں بعد آ رہی ہے۔ 10 محرم کو تو واقعہ ہوا ہے، 14 کو جشن کیسے ہوگا؟ اور آئندہ سال یہ جشن آزادی 6 محرم کو ہوگی یا 7 محرم کو ہوگی، تو کیا جشن آزادی کی تقریبات ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یہ مہینے دونوں مل گئے، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایسا ہو گیا کہ 10 محرم بھی آ گیا اور جشن آزادی بھی آ گیا، تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ غم کی طرف جائیں گے یا خوشی کی طرف جائیں گے؟ کیفیت کیا ہوگی؟ ملک حاصل کیا، سبھی طبقے کہتے ہیں کہ جس دن ملک حاصل ہوا یہ خوشی کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک نعمت ہے اور اللہ کی نعمت ہمیں ملی ہے۔ جہاں بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ان بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت آزادی ہے اور ملک کا ملنا ہے۔ یہ ملک ہمیں ملا ہے، آزادی ہمیں ملی ہے، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو آپ گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو آپ شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر دن میں کوئی نہ کوئی نعمت ہمیں ملی ہے، ہر وقت میں کوئی نہ کوئی نعمت ملی ہے، کبھی اولاد کی صورت میں، کبھی مال کی صورت میں، کبھی کسی مصیبت سے بچنے کی صورت میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں نعمت مل رہی ہے۔ تو پوچھنا چاہتا ہوں نعمت پر خوشی ہے یا نہیں ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بیٹا 10 محرم کو پیدا ہو جائے تو اب وہ کیا کرے؟ غم کرے یا خوشی کرے؟ اسے تو ایک نعمت ملی ہے، اب کیا کرے؟ تو اگست کا مہینہ آ گیا، 14 اگست کو ہمارا ملک حاصل ہوئے۔ چلے اس بات کو میں سوالیہ چھوڑ کر یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں، اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو کیا کیا جائے گا؟ ہمارا چونکہ محبت کا انداز بڑا خوبصورت ہے، اس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، اور وہ غم کی کیفیت یہ نہیں ہے کہ کالا لباس پہن لینے میں غم ہے یا سینے پہ ہاتھ مار لینا یہ غم کا طریقہ ہے۔ غم کا طریقہ ان کا ذکر کرنا ہے، غم کا طریقہ ان کے طریقے پر چلنا ہے، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے، ان کے مشن کو پورا کرنا ہے، ان کے نظریے پر چلنا ہے، ان کے کاز پر چلنا ہے، ان کا طریقہ اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے، اپنی اولادوں میں ان کے ذکر کو عام کرنا ہے، اپنی اولادوں کے اندر ان کے تذکروں کو عام کرنا ہے۔ وہ خوشی کا دن ہو تب، وہ غمی کا دن ہو تب، وہ جمعے کا دن ہو تب، وہ ہفتے کا دن ہو تب، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگست آ جائے یا محرم آ جائے، 14 اگست آ جائے یا 10 محرم آ جائے، ہمارا انداز شریعت نے ہمیں ایسا سکھایا جس سے ان دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا نہیں ہے بھائی، کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی کیفیات ہمیں زمانے سے ملی ہوئی ہیں۔ اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے بھی یہ کہا تھا کہ نبی علیہ السلام، خلفائے راشدین اور جناب عالم اسلام کے حکمران اور جناب ائمہ کرام اور ائمہ مجتہدین اور اولیاء کرام کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ دین ہے، ان سے ہٹ کر جو کچھ کرے گا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔